السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے
اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ محترم مصلیان گرامی، حاضرین کرام، ابھی آپ نے سورہ البقرہ کی رمضان سے متعلق چند آیتوں کی تلاوت اور تلاوت شدہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے کہ میں تلاوت شدہ آیتوں کو ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس تعلق سے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں۔ یہ جو ایام ہیں، یہ جو دن ہیں اور یہ جو راتیں ہیں، یہ جو ساعتیں ہیں، یہ جو لمحات ہیں جو ہمیں میسر ہوئے ہیں، خدا کی قسم ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا، ہم اپنی اس خوش قسمتی پر اور اللہ کی توفیق پر جس قدر شکر بجا لائیں، ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ محترم مصلیان گرامی، ہم انتہائی خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر سے یہ ماہ مبارک فرمایا ہے، ہمارے لیے ہمیں پھر سے میسر کیا ہے یہ ماہ۔ آپ غور کریں، دیکھیں کہ بہت سے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں۔ ہمارے کئی ساتھی، ہمارے بہت سے رشتہ دار، ہمارے بہت سے دوست جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ یہ جو ایام ہیں، یہ جو راتیں ہیں، جو شب ہیں، یہ جو ساعتیں ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہر آن ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو انتہائی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ یہ جو ماہ ہے، اس ماہ میں انسان اگر چاہے تو اللہ رب العالمین کو بڑی آسانی سے راضی کر سکتا ہے، جو مقصود زندگی ہے، جو مقصود زندگی ہے۔ انسان ایک مومن اگر چاہے تو اپنی ایسی تربیت کر لے، اپنی ایسی تربیت کر لے کہ پھر وہ رہتی زندگی بھر اللہ رب العالمین کی بندگی پر قائم رہنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ انسان اگر چاہے تو جنت کو اپنے لیے واجب کروا لے اللہ سے۔ انسان اگر چاہے تو اپنی مغفرت بڑی آسانی سے کروا لے۔ انسان اگر چاہے تو جہنم کو اپنے اوپر حرام کروا لے۔ انسان اگر چاہے تو یہ ماہ اس قدر بابرکت ہے، یہ ماہ اس قدر بابرکت ہے
کہ ہر شخص، ہر صاحب ایمان اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کر لے۔ مطلوب یہ ہے اس ماہ میں، مطلوب یہ ہے اس ماہ میں کہ انسان، ایک صاحب ایمان، ہم اور آپ مومنین میں سے ہر شخص اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر لے، اللہ رب العالمین سے کی محبت سے اپنے دل کو معمور کر لے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ لے، اور یہ وہ سرمایہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب اللہ رب العالمین سے آپ قربت حاصل کر لیں گے، جو بہت آسان ہے، جب اللہ رب العالمین سے آپ کا دل، آپ اللہ رب العالمین سے آپ کے اندر تعلق پیدا ہو جائے گا، اللہ رب العالمین سے محبت پیدا ہو جائے گی آپ کے دل میں، تو پھر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا جذبہ موجزن ہو جائے گا آپ کے دل۔ پھر فرما برداری میں آپ کو ایک لذت محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس محسوس کریں گے، محبت کی لذت محسوس کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت میں آپ کو طبیعت لگے گی، اور اس کی نافرمانی سے آپ دور بھاگیں گے، نافرمانی سے آپ ڈریں گے، نافرمانی سے آپ حتی الامکان اجتناب کی کوشش کریں گے، اور یہی یہ جو رمضان کا روزہ ہے اس کا مقصد ہے۔ دو باتیں میں عرض کروں گا، 2 یا 3 باتیں، اس کے بعد آج ہم نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں کو ذرا مزید سے ہم سمجھیں گے۔ جو باتیں میں نے کہی ہیں ان باتوں کی روشنی میں 2-3 باتیں میں نے کہا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنا آسان ہے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر لینا آسان ہے، اللہ سے تعلق جوڑ لینا آسان ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر لینا آسان ہے، میں نے کہا کہ جنت حاصل کر لینا آسان ہے، میں نے کہا کہ جہنم کو حرام کروا لینا اللہ سے آسان ہے۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، صحابہ کرام سے کہا ممبر کے قریب ہو جاؤ، صحابہ کرام ممبر کے قریب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، جب پہلا قدم پہلے درجے پہ رکھا تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، پھر جب دوسرا قدم دوسرے درجے پر رکھا تو کہا آمین، پھر تیسرے درجے پر جب تیسرا قدم رکھا تو کہا آمین، اور اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا، نماز ادا ہوئی، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک نئی بات دیکھی، نئی بات سنی جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ جب ممبر پر گئے تو آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین کہا، پہلے درجہ پر قدم رکھا آپ نے، علیہ افضل الصلاۃ والسلام، سب لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھیے۔ دوسرے قدم پر دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، اور تیسرے پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنیے کہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے کہا جب میں نے اپنا پہلا قدم پہلے درجے پہ رکھا
تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہلاک ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا وہ شخص، محروم ہو گیا وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تصور کیجئے گویا ہر آن اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا خزانہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا خزانہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی نوازشات ہر آن ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی۔ اب رحمتوں کی بارش سے کوئی شخص محروم ہو جائے تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہی بات ہے جو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ محروم ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، لٹ گیا وہ شخص کہ جسے رمضان کا مہینہ میسر آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا اللہ سے، وہ جنت اپنے لیے حاصل نہ کر سکا، وہ جہنم کو حرام نہ کروا سکا۔ اور دوسرے درجے پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب دوسرے درجے پر میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا، جس کے سامنے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا اور وہ درود نہ بھیجا، درود نہ پڑھا۔ اللہ جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ نہ پڑھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ اور تیسرے درجے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تباہ ہو گیا وہ شخص، غور سے سنیے گا، تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے والدین کو باحیات پایا، یا والدین میں سے کسی ایک کو، ابو یا امی، والد کو یا والدہ کو باحیات پایا اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، مغفرت نہ حاصل کر سکا، تباہ ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا تھا، ایک حدیث اور آپ سن لیجیے۔ حدیث ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے، اے خیر چاہنے والے، اے اللہ کی رضا چاہنے والے، اے مغفرت چاہنے والے، اے نیکی چاہنے والے، اقبل، آؤ، نیکی کی طرف آؤ۔ وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے شر پسند لوگ، اے شر کو پسند کرنے والے، برائی پسند کرنے والے، رک جاؤ کہ یہ ماہ مبارک ہے۔ محترم مصلیان گرامی، اس ماہ میں نفل نماز فرض کے درجے میں اجر و ثواب کے لحاظ سے، اور ایک فرض کی نماز 70 فرائض کی مانند ہے اجر و ثواب میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک حدیث اور سن لیجیے، اس کے بعد ہم آتے ہیں آیتوں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی، کہ جو روزہ ہے، صیام ہے، رمضان کے جو روزے ہیں وہ میرے لیے ہے، وہ میرے لیے۔ ذرا اس نسبت پہ غور کیجئے
اس بات پہ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، حالانکہ جتنی بھی عبادتیں اللہ کے لیے، جتنی بھی نیکیاں ہیں اللہ کے لیے، ہم جو بھی پڑھتے ہیں، جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقات، جو خیرات، جو زکوٰۃ، جو حج، جو کچھ بھی کرتے ہیں نیک اعمال، وہ سب اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کے روزوں کے شرف کو، رمضان کے جو روزے ہیں اس کی عظمت کو بیان کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ یہ کس قدر فضیلتوں سے، رحمتوں سے، اللہ کی نوازشات سے یہ پر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ اللہ نے مخفی رکھا، پوشیدہ رکھا۔ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، شریعت یہ بتاتی ہے، دین یہ کہتا ہے کہ جب بندہ ایک عمل کرتا ہے تو اس کی نیکی 10 گنا ملتی ہے، کم از کم ایک عمل کی نیکی 10 گنا ہے کم از کم، اور اس کو اللہ رب العالمین بڑھاتا چلا جاتا ہے، بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ میں نے کبھی بتایا تھا، بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ 700 تک پہنچاتا ہے، 700 تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ 10 سے 700 تک کیسے پہنچتا ہے؟ 700 تک کیوں پہنچتا ہے؟ اس کا تعلق 2 چیز سے ہے، ایک ہے سچویشن، ایک ہے کیا؟ سچویشن۔ کبھی اللہ کے دین کے راستے میں مال کی سخت ضرورت پڑ جاتی ہے، اس وقت دے خرچ کردہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد کیجیے، جنگ کے موقع پر 100 اونٹ لدی ہوئی دے دیا اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، اب عثمان جو چاہے کرے، وہ جنتی ہے، جنت اس کے لیے۔ تو ایک سچویشن ہے کہ کبھی دین کو ضرورت رہتی ہے، کبھی اللہ کے کسی بندے کو ضرورت رہتی ہے، کبھی دعوت اسلامی میں ضرورت رہتی ہے۔ سچویشنز۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جب سچویشن میں بڑی ضرورت تھی تو تم کہاں تھے؟ جب اللہ کے دین کی ضرورت تھی، اللہ کے دین کو، تو تم کہاں تھے؟ جب دعوت اسلامی کو ضرورت تھی تو تم کہاں تھے؟ جب اللہ کا ایک بندہ فقر و فاقہ میں تھا تو تم کہاں تھے؟ جب اللہ کا کوئی مومن بندہ یا غیر مومن بندہ وہ مصیبتوں میں تھا، پریشانی میں تھا، بیمار تھا تو تم کہاں تھے؟ ایک سچویشن ہے، اور دوسری بات دل کی کیفیت ہے۔ دل کی کیفیت کیا تھی جب تم وہ جو نیکی کر رہے تھے؟ کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو زارو قطار روتے ہیں، کبھی وہ ساری دنیا سوئی رہتی ہے اور آپ اٹھتے ہیں رات کی تاریکی میں وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ کبھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو وہ کیفیت ہے۔ تو میں نے بتایا 2 باتیں، سچویشن اور کیفیت، یہ دونوں پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو آپ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کا جو بدلہ اللہ دیتا ہے وہ 10 گنے سے بڑھا کر کے 700 گنے تک لے کر کے جاتا ہے۔ اچھا، روزہ کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ نو بڈی نو، اٹس اے نو، ناٹ کورڈ، اس کو نہیں کھولا اللہ نے۔ اب آپ یہ تصور کیجئے، بندہ یہ تصور کرے کہ جب اللہ یہ کہے کہ یہ میرے لیے ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کر لے۔ دیکھیے کوئی بھی شخص، انسان جب کوئی خرچ کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق بھی خرچ کرتا ہے۔ کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، کوئی 1000 خرچ کرتا ہے، کوئی 1 لاکھ خرچ کرتا ہے، کوئی 1 کروڑ خرچ کرتا ہے، حیثیت کے مطابق۔ تصور کیجئے، ذرا امیجن کیجئے کہ اللہ نے کہا میں دوں گا، میرے لیے ہے، میں دوں گا، وہ کیا دے گا اور کتنا دے گا؟ ناٹ امیجنیبل، ایون ناٹ امیجنیبل۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ روزہ ہے، اور میں نے اسی لیے مقدمہ میں یہ کہا تھا
کہ بندہ کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کر لے، اللہ سے محبت اپنے دل میں موجزن کر لے، اللہ کی محبت کو، اللہ سے تعلق پیدا کر لے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جنت آپ کے لیے، جنت کی ضمانت دے دی جائے گی اور جہنم کو حرام کر دیا جائے گا آپ کے لیے۔ میں بتاؤں کہ روزانہ اللہ رب العالمین بے شمار بندوں کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے اور جہنم سے اس کو خلاصی اور آزادی دے دیتا ہے روزانہ۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بابرکت ہے، اسے ضائع نہ کریں اور اس کو آپ استعمال کریں، بہتر کریں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت اور تعلق کے ساتھ ساتھ چار باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک، لا الہ الا اللہ، دل سے اس کا ورد کریں۔ نمبر دو، استغفار کریں۔ نمبر تین، ضد کر کے اللہ سے کہیں کہ جنت دے دے مجھ کو۔ ضد کریں، اصرار کریں، جیسے بچے اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں، ضد کریں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ سے کہیں معاف کر دیجیے، ضد کریں کہ جنت دے دے اللہ۔ ضد کریں جیسے بچے ضد کرتے ہیں، وہ مالک ہے ہمارا، اسی طرح سے ضد کریں اللہ سے، اصرار کے ساتھ اللہ سے کہیں کہ جہنم کو حرام کر دے میرے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کیجیے کہ امت کی حالت بڑی خراب ہے، پوری امت کے لیے دعا کیجیے۔ یہ 4-5 چیزیں ہیں۔ آئیے ہم نے جو آج آیتیں تلاوت کی ہیں ان آیتوں کو قدر تفصیل سے اختصار کے ساتھ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑی محبت کے ساتھ یہ جو خطاب ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت اس میں ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے۔ اللہ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اوپر ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی پہلے کی سابقہ امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ کیا مطلب؟ اسی امت پر، پہلے کی بھی امتوں پر، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ یعنی تقوی تو آپ جانتے ہیں کہ تقوی کے بغیر بندگی ممکن نہیں، اور میں نے جو بات کہی ہے وہی تقوی ہے۔ میں نے جو بات کہی، اللہ سے تقرب حاصل کرنا، اللہ سے تقرب حاصل کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے محبت کرنا، اس طرح سے یہ کیفیت آپ کے دل کی ہو جائے کہ آپ کو نافرمانی سے ڈر لگنے لگے، نافرمانی سے دور ہو جائے، اللہ کا ڈر آپ کے، نافرمانی سے ڈر پیدا ہو جائے اور فرما برداری سے محبت پیدا ہو جائے۔ یہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ایسا دل میں بھروسہ پیدا ہو جائے اللہ پر، اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ اپنے تمام دنیاوی معاملات میں پوری دنیا سے آپ بے نیاز ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں آپ۔ وہی فائدہ پہنچاتا ہے، وہی نقصان کرتا ہے، وہی اچھائی دے، وہی جو ہے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اور وہی ہمیں پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسے اچھا لگتا ہے کہ پریشانی میں ڈالا، نہیں، وہ اپنے بندوں کو نکھارنا چاہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو
نکھارنا چاہتا ہے، سونار گولڈ کو، سونے کو گلا کر کے، اس کو گلا کر کے اس کی تمام خرابیوں کو دور کر کے پیور کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین آزمائش میں ڈال کر کے اپنے بندوں کو نکھار دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، آزمائش ہے۔ اور خوش نہ ہوئیے کہ جب دولت دیتا ہے، منصب دیتا ہے، جب علم دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی بارش کرتا ہے، تو وہ بھی آزمائش ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ خیر ہے، اور اگر وہ شکر ادا نہیں کر کے اپنی دولت پہ وہ ناز کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، تکبر میں پڑ جاتا ہے، اپنے اسٹیٹس اور سوشل اسٹیٹس اور اپنے منصبوں کی اس میں آ کر کے اپنے بندوں سے بڑا بننے لگتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے آزمائش ہے، وہ تباہی ہے اس کے لیے، وہ نعمتیں اس کے لیے، اس میں ان نعمتوں میں اس کے لیے خیر نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ گویا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو سکے، گویا تمام امتوں کے لیے یہ اس لیے ضروری تھا رمضان کے روزے کہ اس کے بغیر تقوی ممکن نہیں ہے، اور تقوی کے بغیر اللہ کی محبت ممکن نہیں، اللہ کی قربت ممکن نہیں، اللہ کی فرما برداری ممکن نہیں، اللہ کی بندگی ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی اختیار نہیں کریں گے تو مقصود زندگی کو نہیں پا پائیں گے، جب تقوی اختیار نہیں کریں گے تو اقامہ دین نہیں ہو پائے گا، نہ اپنی ذات پر اقامت دین کر پائیں گے، دین کو نافذ نہ اپنی ذات پر کر پائیں گے، نہ اپنی فیملی میں کر پائیں گے، نہ اپنے معاشرے میں کر پائیں گے، جو دین کا مقصد ہے، جو واجب ہے اہل ایمان پر۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بندوں سے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا، محبت ذرا دیکھیے، اللہ کا تعلق ذرا دیکھیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہنے کے بعد کہا ایام معدودات، اے میرے بندو چند دن، تم اپنے لیے اس کو مشکل نہ سمجھ بیٹھنا، تم اس کے وہ اپنے لیے مشکل نہ سمجھنا۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، اور فیوز و برکات بے شمار ہے۔ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کی دن ہیں، اور گنتی کی راتیں ہیں، گنتی کی ساعتیں ہیں، اور فیوز و برکات بے شمار ہے، انعام و اکرام بے شمار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اب اس کے بعد آسانی دیکھیے، اللہ رب العالمین جانتا ہے بندہ کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی پریشانی میں ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم بیمار ہو جاؤ یا تم سفر میں ہو تو پھر فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے ہی دن بعد میں کر لو۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو مسافر ہے اس کے لیے، وہ بعد میں بھی یہ بات آئے گی، اور جو مریض ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ افطار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر حاملہ عورت ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ افطار کر دیں، روزہ توڑ دیں۔ اسی طرح سے دودھ پلانے والی مائیں ہیں، ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے تو وہ افطار کر لیں، لیکن اتنے ہی دن رمضان کے بعد وہ رکھ لے۔ کیوں؟ میں آخری میں اگر اس آیت پہ پہنچ سکا تو اس کی تشریح ہوگی، اور نہیں پہنچ سکا تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی وضاحت میں بیان کروں گا۔ دیکھیے اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں تو ہر روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ پہلے کا حکم ہے، سن دو ہجری میں یہ پہلا حکم تھا، اور اس وقت جو وہ حکم ہوا تھا تو اس میں یہ چوائس دیا گیا تھا، یہ اختیار دیا گیا تھا کہ طاقت تو ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ یہ پہلے کی بات ہے۔ اس کے 1 سال کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ آیت منسوخ نہیں ہوتی ہے، حکم منسوخ ہوتا ہے۔ تو آیت باقی ہے قرآن میں، لیکن حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم آ گیا، وہ ابھی بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور اگر کوئی ایک مسکین کے علاوہ بھی اور مساکین کو کھانا کھلائے تو یہ اچھی بات ہے، خیر کا کام کرے تو اچھی بات ہے۔ لیکن اس وقت بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے،
یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ اس وقت بھی بات کہی گئی تھی. اس کی بات دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. کہا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے. رمضان کا اب رمضان کی گفتگو میری ہوئی ہے, باتوں کو یاد رکھیے گا. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اتنی فضیلتوں کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا. اس ماہ میں قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہدی للناس, یہ سراسر ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے. ہدایت ہے وہ بینات من الہدی والفرقان, جو حق کو باطل کو کھول کر رکھ دینے والی ہے. یہ جو کتاب ہے قرآن, یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور یہ ہمیشہ کے لیے, جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک کے لیے یہ کتاب ہے. اور یہ پوری انسانیت کے لیے, زمین میں وہ جہاں بھی رہتے اور بستے ہوں, پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے. اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں نازل ہونے والی. اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ ان کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. عمل کے لحاظ سے وہ ساری کی ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب یہ کتاب آ گئی اس کی جگہ پہ. تو یہ کتاب پرفیکٹ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر نفس کا تزکیہ ممکن نہیں, نفس کی پاکیزگی ممکن نہیں, روح کی پاکیزگی ممکن نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر اللہ کی بندگی ممکن نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر انسانیت کو پیس, شانتی, سکون میسر ہونا ممکن نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ زمین پر عدل کو قائم کرنا ممکن نہیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بغیر انسانیت کو خوشبختی میسر نہیں, جس کے بغیر انسانیت کو نہ اس دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت میں نہ اس میں کامیابی مل سکتی ہے. یہ وہ کتاب ہے. لہذا اس کتاب کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے. دنیا کی کوئی کتاب زندگی بھر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. میرے اس جملے کو نوٹ کیجیے گا آپ لوگ. دنیا کی کوئی بھی کتاب زندگی بھر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. نوٹ کیجیے گا میرے اس جملے کو. دنیا کی کوئی بھی کتاب زندگی بھر پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اچھی لگے تو دوبارہ پڑھیے, تبارہ پڑھیے, سبارہ پڑھیے, 10 مرتبہ پڑھیے, 20 مرتبہ پڑھیے, لیکن زندگی بھر پڑھنے کے لیے صرف ایک کتاب ہے اور وہ ہے قرآن کریم. زندگی بھر کے لیے قرآن کریم کتاب ہے. آپ کو پتا ہے, میں ایک حدیث بھول گیا, بہت ساری حدیثیں ہیں. رمضان کے روزے اور قرآن اللہ سے کہیں گے, رمضان کے روزے اور قرآن اللہ سے کہیں گے شفیعنی. بندہ کے تعلق سے کہیں گے کہ اللہ میری شفاعت قبول کر اس بندے کے تعلق سے. رمضان کے روزے کہیں گے میں نے اسے, میرے لیے اس نے تمام کھانا پینا شہوت یہ ساری چیزوں کو ترک کیا ہے, اللہ میری شفاعت قبول کر. شفاعت کریں گے. اور قرآن کہے گا کہ اللہ اسے مجھے میرے اپنے ساتھ رکھا, راتوں کو جگا اس نے, ہے نہیں. تو قرآن سے جو شخص چمٹ جائے, قرآن کو زندگی بھر کی کتاب بنا لے, قرآن کو وہ پڑھے, دن میں وقت ملے دن میں, رات میں ملے رات میں پڑھے, اور سمجھ کر پڑھنے کی, ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کے لیے اتارا گیا. یہ محض ثواب کے لیے نہیں, ثواب بھی ہے, اس میں خیر ہی خیر ہے انسانیت کے لیے. اس قدر بھلائی اور اس قدر خیر ہے کہ جس کا ذکر کرنا ممکن نہیں, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے نہیں. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد ہدایت ہے. مقصد ہدایت ہے, دین کو جاننا ہے قرآن کے ذریعے, یہ مقصد ہے. تو
اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ ہے وہ مہینہ کہ جس میں قرآن کو نازل کیا، اور انشاءاللہ میرے درس میں بات آئے گی، دوسری جو آیت ہے سورۃ قدر، اس میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی، یہاں کہا کہ رمضان کے ماہ رمضان میں ہم نے قرآن کو نازل کیا کہا، اور وہاں لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس سے دو بات ثابت ہوئی، ایک تو یہ کہ لیلۃ القدر رمضان ہی میں ہے، رمضان کے باہر نہیں، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، رمضان کے باہر نہیں ہے۔ یہاں کہا رمضان میں ہم نے نازل کیا، اور وہاں کہا شب قدر میں لیلۃ القدر میں نازل کیا، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اتار دیا زمین پر کے لیے، اور اس کو رکھا گیا آسمان پر، بیت العزہ نام کی جگہ ہے، وہاں نازل فرما دیا گیا، اور وہاں سے جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی جو آیتیں ہیں جو نازل ہوئی اللہ کے رسول پر وہ رمضان کے مہینے میں، اور وہ شب قدر کی رات۔ تو اس طرح سے یہ دونوں میں توافق ممکن ہے۔ تو یہ وہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، جو راہ راست دکھانے والی ہے اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ میں نے کہا تھا اب یہ دوسری آیت، ایک سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں سے اس سے پہلے کی آیتیں سن 2 ہجری میں، اور یہ آیتیں سن 3 ہجری میں، ایک سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، وہ آیتیں منسوخ ہو گئی، وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جو طاقت رکھتا ہو وہ بھی اگر اس کے لیے بھی چوائس اختیار ہے، چھوڑ دے اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اب وہ بات نہیں رہی، اب لازم اللہ رب العالمین نے لازم قرار دے دیا، واجب قرار دے دیا کہ ہر شخص پر رمضان کے روزے جو طاقت رکھتا ہے اس کے لیے روزہ۔ ایک بات بتا دوں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ ترک کر دیا تو کیا ہوگا؟ زندگی بھر روزہ رکھے گا پھر بھی کفارہ نہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین، مریض ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بیمار ہیں کوئی مسئلہ نہیں، سفر میں کوئی مسئلہ نہیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ آسانی چاہتا ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے روزہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا، زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے، کفارہ ادا نہیں۔ یہ ہے فقہی حکم۔ لیکن اگر رو رو کے گرگرا کر کے رو کر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس معاملہ کو الگ رکھیے گا، ہے نہیں؟ اب آئیے دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو، بتا چکا ہوں، یا سفر پر ہو، بتا چکا ہوں، تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے، دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے اللہ نرمی کرنا چاہتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی سختی پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج اور اسلوب یہ تھا کہ جب اللہ رب العالمین دو چیزوں میں اختیار دیتا تو اللہ کے رسول کیا کرتے؟ آسان والا اختیار کرتے۔ کیا کرتے؟ آسان۔ تو اللہ رب العالمین تو بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے، اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، تو اپنی مخلوق کے لیے، اپنی امت کے لیے وہ خود آسان اختیار کر لیتے تھے تاکہ میری امت پریشانی کی طرف نہ جائے۔ میں نے جب آسان اختیار کیا تو میری جو امتی ہیں وہ بھی آسان اختیار کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین کتنی محبت بندوں سے کرتا ہے۔ اللہ جتنی ہم سے محبت کرتا ہے اس کے پتہ نہیں کتنے ٹکڑے کر دیں ہم، 1000 ٹکڑے، ہم اتنی محبت بھی ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نرمی کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، تاکہ تم روزوں
کی تعداد پوری کر سکو، تاکہ روزے جو ہیں اس کی تعداد پوری کر سکے. دیکھیے ایک بہت اہم نقطہ آ رہا ہے اس کے بعد، غور کیجیے گا، اور وہ بھی آخری بات ہوگی. اسی کے ساتھ ہمارا درس اپنے تکمیل کو پہنچے گا، انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا. اللہ رب العالمین کا تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو جو چھوٹ جائے، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، کون سی ہدایت؟ کون سی ہدایت؟ قرآن کریم. احسنت، قرآن کریم جس ہدایت سے سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. گویا رمضان کے جو مقاصد ہم نے بیان کیا، جو ہم نے کہا عبادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور فضیلتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ، یہ ساری باتوں کے علاوہ ایک بات ہے جو بڑی اہم ہے. وہ کیا ہے؟ روزے جو ہیں یہ شکر ہے. شکر کے طور پر بھی یہ روزے ہیں. کس بات کا شکریہ؟ قرآن کریم. اللہ نے انسانیت کو نوازا قرآن کریم سے. تو قرآن کریم کا جو نزول ہوا، اللہ نے جو ہمیں قرآن ہدایت نصیب کیا، اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں تو شکریہ کا حق کب پورا ہوگا؟ جب ہم روزے رکھیں گے اور جو باتیں آپ کے سامنے آئی کہ ہم تقوی اختیار کریں گے، تب نہ قرآن کا جو مقصود ہے اقامت دین، وہ اقامت دین ہم اپنی زندگی میں اور اپنی فیملی کی زندگی میں اور معاشرے میں جب ہم دین کو قائم کریں گے، جو مقصود ہے دین کا، جو قرآن کا مقصود ہے ہدایت، جب وہ ہم لیں گے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈھالیں گے، ہم اپنی زندگی کو اور زندگی کے قیمتی لمحات کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے مزین کر لیں گے، آراستہ کر لیں گے، دل کو اللہ کی محبت سے معمور کر لیں گے، تو پھر تب یہ بات آئے گی کہ ہم نے واقعتاً روزہ رکھا اور واقعتاً ہم نے اللہ کی یہ جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی تھی اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں جو روح سے خالی عبادتیں ہیں، خشوع اور خضوع سے خالی عبادتیں ہیں، اللہ ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے، ہماری دعائیں قبول فرما لے. اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے اور جہنم کو حرام کر دے ہمارے اوپر. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر، ہمارے بچوں، ہمارے والدین کے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، ہمارے دوستوں کے اوپر، سب ان کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے. اللہ رب العالمین قرآن سے ہمیں محبت کرنا سکھا دے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے قرآن کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب تک زندہ رکھے اللہ کی اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق کے ساتھ زندہ رکھے. اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو اللہ توفیق دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ اللہ ہمیں اس زمین سے اپنے یہاں بلائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.